نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله مولانا العظيم. محترم محدث اعظم دمشق، فقیہ الشام، العارف باللہ، الشیخ الکبیر، حضرت مولانا الشیخ اسعد محمد سعید الساغرجی دامت برکاتکم، محترم المقام المحقق الکبیر الاستاذ العظیم الشیخ الدکتور شہاب الدین الفرفور، استاذ جامعۃ الازہر بدمشق، محترم الداعیۃ الکبیر الخطیب العظم بجامع الاموی الشیخ ابو الخیر الشکری دامت برکاتہ، محترم المقام حضرت علامہ مولانا مظہر اللہ خان صاحب وجیہی، خطیب اعظم رامپور انڈیا، وہ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں، رامپور انڈیا کے عظیم شیخ الاساتذہ اور وہاں کے خطیب اعظم، اور حیدرآباد، دکن اور انڈیا سے آئے ہوئے جلیل القدر مہمانان گرامی، معزز علماء، زعماء، لبرٹی، گلبرگ اور گرد و نواح اور لاہور کے تعلق رکھنے والے تاجر احباب، غلامان مصطفیٰ، عاشقان رسول، خواتین و حضرات، اور بالخصوص آج کی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتظامیہ، جملہ کارکنان تحریک محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور لاہور اور علاقہ حاضہ کے تمام علماء کرام، خطباء اعظام اور مبلغان عشق و غلامی مصطفیٰ، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم لبرٹی میں ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہیں، اور میں تحریک محبت مصطفیٰ کے جملہ کارکنان کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان احباب نے مجھ سے یہ کہا کہ آج کی گفتگو میں اس موضوع پر کروں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل منعقد کرنا، اس کا جشن منانا اور اس کے لیے مسرت و فرحت کے اہتمام کرنا، اس کو سیلیبریٹ کرنا، منانا، اس کی قرآن و حدیث میں اور شریعت اسلامیہ میں حیثیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے حاضرین کو قرآن و حدیث اور شریعت کے دلائل کی روشنی میں یہ مسئلہ سمجھا دیں۔ سو میں ان کی خواہش کی تعمیل میں آج اسی نکتے کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ ایک بات آپ سن چکے اور جان چکے، جس کو میں شروع میں بتا دوں
کہ آج کی تقریب میں آپ خوش نصیب ہیں کہ عالم عرب کے اکابر علماء اور شیوخ اور محدثین اور محققین موجود ہیں۔ ملک شام اور جامع الازہر سے تعلق رکھنے والے، اور ملک شام اس وقت میرا ایک لفظ نپا تلا ہے، مبالغے پر مبنی نہیں ہے، نہ میں کبھی مبالغے کی بات کرتا ہوں۔ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں یہ بات کہ ملک شام اس وقت روئے زمین پر علم دین کا اور علم شریعت کا، علم کا سب سے بڑا مرکز ملک شام ہے، دمشق ہے، اور دوسرا تاریخی مرکز پھر الازہر مصر ہے، اور تیسرا علم دین کا، علم شریعت کا بڑا مرکز سرزمین بغداد ہے۔ میں تو بعد میں بیان کروں گا ہی، مگر انہوں نے اپنی زبان سے شہادت دی کہ جشن میلاد مصطفیٰ صرف پاک و ہند میں نہیں منایا جاتا، یہ سارے عالم عرب اور عالم اسلام کا معمول ہے۔ صرف سعودی عرب کے ایک محدود خطے کو چھوڑ کر، اور وہ بھی محض 75 سال سے، آج سے 75 سال پہلے پوری تاریخ میں حرمین شریفین میں بھی جشن میلاد مصطفیٰ آپ سے بڑھ کر دھوم دھام سے منایا جاتا تھا۔ انہوں نے یہ بات آپ کو بیان کر دی، اور میں تو پھر پورے عالم عرب، عالم اسلام میں ان کی محافل میلاد میں شریک ہوتا ہوں۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں مصطفیٰ کے میلاد کا جشن نہ منایا جاتا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری امت کا معمول ہے۔ اس کا انکار کرنے والے احباب عالم اسلام اور عالم عرب میں تعداد کے اعتبار سے آٹے میں نمک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، آٹے میں نمک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اب میں آپ کو اس موضوع کی علمی حیثیت سمجھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو نقطہ میں واضح کروں گا، سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ بعض ذہنوں کو ایک مغالطہ ہے، اور وہ یہ کہ اسلام میں یہ جو سیلیبریشن ہوتی ہے، سیلیبریشن، بعض مواقع کو منانا، سیلیبریٹ کرنا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلیبریشن یہ اسلام کی روایت نہیں ہے، یہ علاقائی، جغرافیائی یا پاکستان اور ہندوستان کی ثقافتی روایت ہے۔ سیلیبریشن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ پہلے اس نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سیلیبریٹ کرنا، کسی شے کو منانا، اس کی یاد کو منانا اور ہمیشہ تکرار سے منانا، یہ عین اسلام ہے، عین اسلام ہے۔ نماز، پنجگانہ نماز، پنجگانہ نماز، پانچوں فرائض، آج آپ کو بتا دوں یہ بھی سیلیبریشن ہے، یہ بھی کسی کی یاد منائی جاتی ہے۔ یہ جو فرائض خمسہ ہے، نماز، پنجگانہ، سن لیں، یہ بھی پیغمبروں کی یاد منائی جاتی ہے۔ کتب احادیث میں اور کتب سیر میں آیا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں روایت کی، اور امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں روایت کیا، اور دیگر بہت ساری کتب میں، حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ نماز فجر
یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی تو فجر کا وقت تھا، اور آپ نے قبول توبہ پر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ اس 2 رکعت شکرانے کی یاد منانا نماز فجر کے 2 فرض بن گئے۔ تو نماز فجر سیلیبریشن ہے حضرت آدم کی قبول توبہ کی۔ نماز ظہر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیلیبریشن ہے۔ کتب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی دعا کے نتیجے میں انہیں جب عطا ہوئے، ولادت ہوئی، تو ظہر کا وقت تھا۔ آپ نے ان کی ولادت پر شکرانے کی 4 رکعتیں نفل پڑھی۔ وہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم کا شکرانہ امت محمدی کے لیے نماز ظہر بن گئی۔ نماز سے بڑی نکتہ سمجھ لیں، اللہ کی عبادت کوئی نہیں۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ افضل العبادات نماز، علامت ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کی عین عبادت نماز، اس نماز کو بھی اس نے اپنے محبوب پیغمبروں کی یادگاریں بنا رکھا ہے۔ ہر نماز کو کسی پیغمبر کے ساتھ منسوب کر رکھا ہے۔ تو ظہر حضرت اسحاق کے میلاد کی یادگار ہے، حضرت اسحاق کی ولادت کی شکرانے کی یادگار ہے۔ پھر نماز عصر حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کی وفات کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے، جس کو قرآن نے کہا کم لبست، قال لبست یوما او بعد یوم۔ 100 سال کے بعد اٹھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں 100 سال کے بعد زندہ ہوا ہوں، تو اللہ کے حضور شکرانے کے 4 نفل پڑھے۔ تو شکرانے کے 4 نفل حضرت عزیر کے امت محمدی کی نماز عصر بن گئی۔ سمجھ آئی ہے بات کی؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، اور بعض روایتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام، طویل زمانے کی علالت اور بیماری کے بعد کمزور ہو گئے تھے۔ انہوں نے 4 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے صحت یابی کے۔ مغرب کا وقت تھا، جب 4 رکعت نفل شروع کیے، 3 رکعتیں پڑھی تھی، چوتھی پر اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکے، کمزور ہو گئے تھے، علالت تھی، بیٹھ گئے 3 رکعتوں پر۔ خدا نے کہا کہ 3 رکعتیں امت محمدی کی نماز مغرب بنا دی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکلے، 4 رکعت شکرانے کے پڑھے، امت مصطفیٰ کے لیے نماز عشاء بنا دی۔ اب جو پہلا نکتہ میں نے سمجھایا حدیث کی روشنی میں کہ نماز سے بڑھ کر اللہ کی عبادت نہیں، نماز سے بڑھ کر اونچی اللہ کی کوئی عبادت نہیں، تو جو سب سے عرفہ عبادت ہے نماز، جو معراج المؤمنین ہے، جو معراج المؤمنین ہے، اس نے اس نماز کو بھی مجرد یعنی اپنے نبی کی نسبت کے بغیر نماز بھی قبول نہیں کی۔ 5 نمازوں کو کسی نہ کسی نبی کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، پیوستہ کر رکھا ہے۔ نماز نبی کے ساتھ جڑی تو مصطفیٰ کی امت کا فرض بن گئی، یہ اس کی عبادت ہے۔ تو یہ نماز پنجگانہ کیا ہے؟ نبیوں کی شکرانوں کی سیلیبریشن، انبیاء کے شکرانوں کی سیلیبریشن۔
ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہر روز 5 مرتبہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، کن کو؟ نبیوں کو، اور وہ سیلیبریشن ہماری نماز پنجگانہ بن گئی۔ اسی طرح حج کیا ہے؟ حج، مناسک کے حج سارے کے سارے نبیوں کی یادگاریں ہیں، سب مناسک کے حج سیلیبریشن ہے۔ میں ابھی پہلا وہ نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ ذہن کلیئر ہو جائیں، یہ خیال جہالت ہے کہ اسلام میں سیلیبریشن نہیں، اسلام سارا سیلیبریشن ہے، اسلام سارا سیلیبریشن ہے۔ مناسک کے حج میں اچھا بھلا لباس ہے، آپ کا شلوار ہے، قمیض ہے، عربی جبے ہیں، قبے ہیں، عمامے ہیں، خوبصورت لباس ہے، شیروانی ہے، یہ طرح طرح کے ملک کے خوبصورت لباس ہیں، مسنون لباس ہیں۔ آپ مسنون، پاک، طیب، طاہر لباس کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے سب لباس اتار دو، سب لباس اتار دو۔ کیا کرو؟ 2 چادریں پہن لو۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا میرے ابراہیم کا لباس 2 چادریں تھا۔ تو حج کا لباس حضرت ابراہیم کے لباس کی سیلیبریشن ہے۔ پھر کعبے کے حرم میں داخل ہو جاؤ اور کہو لبیک اللہم لبیک، تلبیہ۔ تلبیہ کیا ہے؟ احادیث میں آتا ہے اور کل کتب تفسیر میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ تعمیر کر لیا، کعبہ کی بنا ہو گئی، تعمیر ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم جبل ابو قبیس، اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اب لوگوں کو بلاؤ، اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کرنے کے لیے آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اس وقت، آج سے 4000 سال پہلے، اس وقت آواز دی، لوگوں سے کہا، لوگوں سے، روحوں سے کہا کہ امرکم اللہ ان تحجوا بیتہ، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ زمین پر زندہ تھے، اطراف و اکناف عالم تک ہر ایک نے حضرت ابراہیم کی آواز سنی۔ جو اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، جو اپنی روحیں باپ کی پشتوں میں تھیں، اور جو روحیں ابھی مالائے اعلیٰ میں تھیں، جس نے آواز سنی وہیں سے کہا لبیک اللہم لبیک۔ ابراہیم کی صدا کا جواب تھا۔ 4000 سال گزر گئے، جب وادی مکہ، حرم مکہ میں آپ قدم رکھتے ہیں، خدا کہتا ہے بے شک بلایا ابراہیم نے 4000 سال پہلے تھا، مگر مجھے جواب پسند ہے، تم ہی وہی بولی بولنے لگ جاؤ، کہو لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ تلبیہ کیا ہے؟ سیلیبریشن ہے ابراہیم کی پکار کے جواب کی۔ آج کوئی حج پہ جانے والا سنتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز؟ یاد رکھ لیں، یہ اللہ کی پکار کا جواب نہیں ہے، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ لبیک اللہ میں حاضر ہوں، یہ اللہ کی پکار کا جواب نہیں ہے۔ کل حدیث کی کتب اور کل تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، میں نے کیا عرض کیا؟ اللہ کی آواز کا یہ جواب نہیں ہے۔ حاکم المستدرک اٹھا کے دیکھیے، بہقی کی السنن الکبریٰ اٹھا کے دیکھیے، بہقی کی شعب الایمان اٹھا کے دیکھیے، امام طبری کی تاریخ طبری دیکھیے، جامع البیان دیکھیے، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تابعی حضرت مجاہد، ان کی تفسیر دیکھیے، امام سیوطی کی الدر المنصور دیکھیے، امام اسقلانی کی فتح الباری دیکھیے، جو کتاب اٹھا کے دیکھیں۔ بتانا چاہتا ہوں لبیک اللہم لبیک اللہ کی کسی ندا کا جواب بولیے نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ندا کا جواب ہے۔ اللہ کی پکار کا آواز نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں حضرت ابراہیم کی پکار کا جواب ہے، اور وہ پکار آپ نہیں سنتے،
جواب دیتے ہیں، تو گویا یہ بھی یادگار ہے۔ پھر اس کے بعد یہی حدیث جو میں نے بیان کی کہ یہ اللہ کی پکار نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، امام شوکانی نے بھی اس کو بیان کیا، علامہ آلوسی نے بیان کیا، امام ابن عبد البر نے التمہید میں بیان کیا، امام زیلعی نے اس کو نصب الرایہ میں بیان کیا۔ جو کتاب حدیث کی، سیرت کی، تفسیر کی، فقہ کی جو اٹھا لے، تو یہ ان کی پکار کی سیلیبریشن ہے، ہم جو تلبیہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ عرفات کو جمع ہونا زوال سے غروب کے درمیان حج ہے۔ حج کے لیے نہ کوئی نفل ہے، نہ کوئی خطبہ واجب ہے، نہ نفل ہے، نہ کسی قرآن کی سورت کی تلاوت ہے، نہ ذکر اذکار ہے، نہ خاص دعا ہے، نہ خاص طرز کی عبادت ہے، کچھ نہیں۔ کچھ آتا ہے تو پڑھ لیں، کچھ نہیں آتا تو کچھ نہ پڑھیں۔ گنگے بہرے گنگے بن کر زور سے مغرب کے درمیان میدان عرفات میں پہنچ جائیں، تم حاجی ہو گئے۔ کچھ نہیں کرنا، حج ہو گیا۔ کیوں کہ وقوف عرفات میں جمع ہو جانا یہ یادگار سیلیبریشن ہے ملاقات حضرت آدم و حوا کی۔ حضرت آدم ہند میں اترے تھے سرندیب کے پہاڑ میں، حضرت حوا ادھر اتری، ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے اس میدان میں پہنچے تو ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ پہچاننے کو کہتے ہیں عرفات، پہننا پہچان لینا، تو اس پہچان کے میدان میں پہنچ جانا حج ہے۔ تو حج کیا ہے؟ یادگار ملاقات ہے، یادگار ملاقات ہے آدم و حوا کی، یہ حج ہے۔ پھر آپ مزدلفہ سے ہو کے مینا آ گئے، اور وہاں مینا شیطان کو کنکریاں مار رہے۔ کوئی شیطان کھڑا ہے آج؟ انہوں نے اینٹوں اور پتھر اور کنکریاں اور گارے کا بنا رکھا ہے، اور کہتے ہیں شیطان ہے، کنکریاں مارو۔ کبھی آپ نے عقل سے سوچا؟ آپ 3 دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، کبھی سوچا؟ کاہے کی کنکریاں؟ بھئی شیطان تو آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو روکنے، تو آپ نے کنکریاں مار کے اسے بھگایا تھا۔ اب نہ شیطان وہاں، نہ آپ کو روکنے والا، نہ ابراہیم و اسماعیل، نہ بھگانے کے لیے کنکریوں کی ضرورت۔ اب پتھر کے ستون ہیں، انہیں شیطان کا نام دے کے کنکریاں مارے جا رہے ہو، عقل کو گھر رکھ کے آئے ہو، عقل و خیرت کو گھر رکھ کے آئے ہو، کنکریاں مار رہے ہو۔ کیا؟ اسماعیل کی ایک یاد ہے، ادا کی یاد منا رہے ہیں، ادائے اسماعیل کی یاد منا رہے ہیں۔ پھر ذبح کرتے ہیں، وہ ذبح اسماعیل کی یاد ہے، قربانی کرتے ہیں، احرام اتار دیتے ہیں۔ مقصود بات کا بتانا یہ تھا۔ پھر آ کے کعبے کا طواف کرتے ہیں، پہلے بھی بعد میں بھی، اور پھر حجر اسود کو چومتے ہیں، پتھر کو۔ اسلام پتھروں سے جان چھڑانے آیا تھا یا پتھروں کو گلے لگانے آیا تھا؟ بولیے۔ اسلام پتھروں سے جان چھڑانے آیا تھا۔ حرم کعبہ سے سب پتھر چن چن کے نکال دیے تھے، بات سمجھنا، سب پتھر نکال دیے۔ 2 پتھر ہیں، سارے پتھر اٹھا کے پھینک دیے، 2 پتھر رب نے اپنے کعبے کے اندر سما دیے۔ وہ کیا ہیں؟ دونوں پتھر کسی سے منسوب ہیں، کسی سے منسوب ہیں۔ ایک پتھر کعبے کی دیوار میں ہے، صحیح بخاری کتاب الحج، صحیح مسلم کتاب الحج، سنن ابن ماجہ کتاب المناسک، نسائی السنن الکبریٰ، امام احمد بن حنبل کی مسند، بیہقی کی سنن کبریٰ، کل کتب حدیث میں حجر اسود۔ بولیے، پتھر کو چومنا توحید ہے؟ جی، پتھر کو چومنا نماز ہے؟ پتھر کو چومنا روزہ ہے؟ کیا ہے؟ کعبے میں لگا ہے پتھر، سیدنا فاروق اعظم پہنچے،
یہ بخاری شریف میں ہے۔ چومنے لگے، چارہ ہی کوئی نہیں، کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا پتھر کو چومے بغیر۔ چومنے سے پہلے کہنے لگے انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی یقبلک ما قبلتک ابدا۔ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے نہ میرا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہم موحد لوگ ہیں، توحید والے، سب پتھروں کو چھوڑ چکے، اور پتھروں کو چھوڑنے کے بعد اے پتھر تمہیں چومتے پھرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کے لب تمہیں نہ لگے ہوتے تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میں تو اس لیے چومتا ہوں کہ مصطفیٰ کے لب لگے۔ اب ہمیں حکم ہو گیا کہ پتھر چومو، مصطفیٰ کے لب لگے ہیں، چوما ہے۔ اب یہ بات وہ کہہ گئے اور چومتے رہے، مگر یہ بات سمجھ نہ آئی کہ وہ تصور میں حجر اسود کو چوم رہے تھے یا مصطفیٰ کے لبوں کو چوم رہے تھے۔ سب پتھر نکال دیے، ایک پتھر گاڑ دیا کعبے کے سین میں، اس کا نام مقام ابراہیم، اور اس مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، قدموں کے نشان لگے ہیں۔ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تمہارا طواف ہی قبول نہیں ہے اگر تم 7 چکر لگانے کے بعد 2 نفل مقام ابراہیم پہ نہ پڑھو تو باری تعالیٰ نفل کیسے پڑھیں؟ فرمایا اس طرح سامنے کعبہ ہو اور تمہارے اور کعبے کے درمیان تمہارے سامنے وہ پتھر ہو جہاں میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ لوگوں، تم نبیوں کے قدموں کے نشانوں سے بھاگنے والے، اللہ والوں کے قدموں کے نشان سے بھاگنے والے ہر جگہ سے بھاگ گئے، مگر صحن کعبہ میں پہنچے تو خدا نے پکڑ لیا، کہا میرے پیغمبر کے قدموں کے نشان سامنے رکھو اور نفل پڑھو۔ اور وہ نشان کیا ہیں؟ ایک لطیف بات سمجھیں، وہ نشان ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے وہ میلاد مصطفیٰ کی نشانی ہے۔ قدمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا علامت میلاد المصطفیٰ، حضور کے میلاد کی نشانی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ وہ پتھر تھا جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، اس پر کھڑے تھے، تعمیر کیا تو پتھر پگھل گیا اور آپ کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے، پتھر کے سینے میں لگ گئے قدموں۔ جب کعبہ بن گیا ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پہ کھڑے تھے، اسی پتھر پہ کھڑے تھے۔ اب عرض کیا باری تعالیٰ میں نے تیرا گھر بنا دیا، اب اجازت ہو تو تجھ سے مزدوری مانگ لیں، مزدوری اجرت مانگ لیں۔ نحن نسأل اجرا منک لہذا البنا، اللہ نے فرمایا مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ وَجْعَلْنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یہ مانگ کر پھر فرمایا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، میرے مولا مزدوری اتنی دے اس کعبے کی تعمیر کی کہ وہ امت جس میں نبی آخر الزمان آنے والا ہے وہ امت ہماری اولاد سے ہو، اور اتنی مزدوری دے دے کہ مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے، مجھے مصطفیٰ کا باپ بنا دے۔ اجعلنی جد محمد المصطفیٰ ہذہ اجرتا وابعث فیہم رسولا، یعنی واجعل فیہم رسولا ای واجعل فی ذریتنا محمدا نبیا آخر الزمان، حضور کو ہماری اولاد میں پیدا کر۔ کیا مطلب؟ مجھے محمد کا بولو دادا بنا دے، کیونکہ قیامت کے دن ہر کسی کو نسبت سے پکارا جائے گا، جب میری باری آئے ابراہیم تو مجھے مصطفیٰ کا دادا کر کے پکارا جائے گا۔ قرآن میں ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک من ذریتنا
وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ، میری نسل میں مصطفیٰ بھیج تاکہ میں مصطفیٰ کا دادا بنوں۔ تو انہوں نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ولادت کے مصطفیٰ کی دعا کی تھی۔ یہ ہے نکتہ، هذه النکتہ، هو دعا ولادت المصطفیٰ فی ذریتہ اذا کان قائما علی نفس الحجر، مقام ابراہیم۔ حضور کے میلاد کی دعا کی تھی کہ میری اولاد میں حضور کی ولادت ہو۔ اب اگلی بات غور سے سنیں، اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ کی دعا کی گئی کہ میری اولاد میں حضور کی ولادت ہو۔ اب یہ بتائیے، ساری زندگی میں ایک ہی پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدم لگے تھے اور کسی پتھر پہ ان کے قدم نہیں لگے تھے؟ وہ تو نبی جس پتھر پہ قدم رکھتا پتھر پگھل جاتا تھا۔ عمر ساری پتھریلی زمینوں میں گزاری، ساری عمر پتھریلی زمینوں پر لاکھوں پتھروں پہ قدم آئے ہوں گے، حضرت ابراہیم کے کسی پتھر پہ قدم محفوظ نہ رہے۔ اس پتھر پہ قدم کیسے محفوظ رکھے گئے؟ اس لیے رکھے گئے کہ یہ قدم کے نشان میلاد مصطفیٰ کی دعا سے متعلق تھے، چونکہ اس مقام ابراہیم پر قدمین ابراہیم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے قدم، اور قدم نشان ہے اس دعا کے جو میلاد ولادت مصطفیٰ کی دعا ابراہیم نے تعمیر کعبہ کی اجرت مزدوری کے طور پہ مانگی تھی، حضور کی ولادت کا نشان ہے۔ اللہ نے کہا سب پتھر نکال دو، میرے مصطفیٰ کی ولادت کی علامت یادگار پتھر ہے، اس کو سین کعبہ میں گاڑ دو۔ اب تمہارا حج نہیں ہوتا جب یادگار ولادت مصطفیٰ کے قدموں کے نشان کے پتھر کو سامنے رکھ کے نفل نہ پڑھ لو۔ گویا مقام ابراہیم کی نماز ہر وقت حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اسلام میں سیلیبریشن کا تصور ہے۔ یہ پہلا نکتہ تھا جس پر بنیاد رکھی۔ اب اس سے اگلی بنیاد کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سنت ہے ایام منانا، دن منانا آقا علیہ السلام کی اپنی سنت ہے۔ یہ بات آپ سمجھیں، حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو حدیث اس وقت میں دے رہا ہوں یہ کتاب الصوم ہے، کتاب الصوم صحیح بخاری، اور باب ہے باب صیام یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کے روزوں کا باب، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی۔ حدیث میں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ہجرت مدینہ کی تو الفاظ ہیں کان یوم عاشورہ تعدہ الیہود عیداً، عاشورہ کا دن بخاری شریف یہودی لوگ بطور عید مناتے تھے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہودی لوگ اسے بطور بولیے عید مناتے تھے، اور یہ بھی سن لو کہ بطور عید کیوں مناتے تھے۔ اس سے اوپر کی حدیث اسی بخاری شریف جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں فرمایا یوم عید اس لیے مناتے تھے کہ انہوں نے فرمایا ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم فصامہ موسیٰ، فرمایا یہ نیک دن ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا یوم فتح ہے، فرعون پر فتح ہوئی تھی اور آپ بنی اسرائیل کو لے کے نجات دلا گئے تھے، پار چلے گئے تھے دریائے نیل سے، فرمایا چونکہ یوم فتح ہے حضرت موسیٰ کا، اس لیے حضرت موسیٰ نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ اور اب اگلی حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ وہ یوم عید مناتے تھے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے تھے کہ یہودیوں کی مخالفت کیا کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان سے مشابہت نہ کرو، ان سے اپنے نظام کو جدا رکھو،
ان کی مخالفت کرنے کا حکم دینے والے نبی نے جب ان سے سنا کہ یہ حضرت موسیٰ کا یوم فتح ہے، یعنی یوم موسیٰ ہے، اور یہ یہودی بطور عید مناتے ہیں، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا قال النبی فصوموہ انتم، تم بھی اسے روزہ رکھ کر منایا کرو۔ ان کا یوم عید تھا، یوم موسیٰ تھا، چونکہ حضرت موسیٰ نے روزہ رکھ کے منایا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مت دیکھو کہ یہودیوں کا دن ہے، فرمایا ہم یہودیوں سے بڑھ کر حضرت موسیٰ کے حقدار ہیں۔ ارے لوگوں، مصطفیٰ یہودیوں سے بڑھ کر حضرت موسیٰ کے حقدار ہیں، وہ ان کا یوم منائے تو امت محمدی سے بڑھ کر مصطفیٰ کا حقدار کون ہے؟ ہم یوم مصطفیٰ مناتے ہیں۔ یہی کلمات صحیح مسلم میں ہیں، یہی کلمات، اور یہی جو میں نے آپ کو بتایا وہ بخاری شریف میں، اور مسلم شریف میں کتاب الصیام حدیث ہے کان یوم عاشورہ، یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں، یومن تعظمہ الیہود وتتخذہ عیدا، میں زور دے رہا ہوں لفظ عید پر، لفظ عید پر، کہ روزہ تو رکھتے تھے یہود، یوم عاشورہ تو سیلیبریٹ کرتے تھے، مگر الفاظ ہیں کہ اسے عید کا دن بنا کر مناتے تھے۔ آقا علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے کہ ان کا عید کا دن ہے ہم کیوں سیلیبریٹ کریں، نہیں، نسبت چونکہ حضرت موسیٰ سے ہے، فرمایا میری امت بھی سیلیبریٹ کرے۔ اور اس دن یہودی عورتیں زیور پہنتی، یہ بھی صحیح مسلم شریف میں ہے، اچھے لباس پہنتی، بطور عید مناتے، آقا علیہ السلام نے صحابہ کو اس کے منانے کا حکم دے دیا۔ یہ وہ بنیادی چیز تھی جو میں نے سمجھائی کہ یوم منانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود نسبت موسیٰ سے یوم موسیٰ کو منایا۔ پھر آگے یہ دن مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، فرمایا کہ یہ وہ دن ہے یوم عاشورہ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کے لگی تھی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرمایا یہ عاشورہ کا دن یوم موسیٰ بھی ہے، یوم نوح بھی ہے، فرمایا اس کو مناؤ، تو مصطفیٰ نے یوم نوح بھی منایا اور یوم موسیٰ بھی منایا۔ اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ جاہلیت میں یہ وہ دن ہے عاشورہ کا جس دن کعبے کو غلاف چڑھایا گیا تھا، تو یہ یوم غلاف کعبہ بھی تھا۔ تو جب دور جاہلیت میں ہجرت مدینہ سے پہلے بھی آقا علیہ السلام اس دن کو مناتے تھے، تو حضور نے یوم غلاف کعبہ بھی منایا۔ یوم، یہ صحیح بخاری کتاب الحج، کان یومن تستر فیہ الکعبہ، وقال الامام ابن الحجر الاسقلانی کانوا یعظمہ بقسوۃ الکعبہ فی، وہ اس دن کی عزت کرتے تھے کہ یہ کعبے کے خلاف کا دن ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور نے یوم نوح بھی منایا، حضور نے یوم موسیٰ بھی منایا، اور حضور نے یوم غلاف کعبہ بھی منایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، امام ابن حجر اسقلانی جو امام المحدثین ہیں، حدیث کی کل سندیں کسی مسلک اہل سنت والجماعت کے کسی مسلک کا عالم ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، عرب کا ہو، ہند کا ہو، عجم کا ہو، حرمین کا ہو، شام کا ہو، مصر کا ہو، کوئی عالم، کوئی محدث، ہر ایک کی سند اوپر امام ابن حجر اسقلانی کے ذریعے سے جاتی ہے۔ امام اسقلانی حجت المحدثین، وہ امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا، امام اسقلانی سے پوچھا گیا کہ میلاد مصطفیٰ بنانے پر آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو روایت کیا، حسن المقصد فی عمل المولد میں امام سیوطی نے روایت کیا کہ امام ابن حجر اسقلانی سے پوچھا کہ جشن میلاد مصطفیٰ، حضور کا میلاد منانے پر آپ کا فتویٰ اور دلیل کیا ہے؟ فرمایا حضور کا میلاد منانا، ابن حجر اسقلانی نے، اس حدیث اور سنت رسول سے ثابت ہے۔
اسقلانی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے خود مدینہ پہنچ کر یوم موسیٰ منایا تھا، تو جب وہ یوم موسیٰ منا رہے ہیں، ہم یوم ولادت مصطفیٰ کیوں نہ منائیں؟ اب یہ کوئی پاکستانی عالم کا حوالہ نہیں دیا میں نے، کسی ہندوستانی عالم کا حوالہ نہیں دیا، اور آج کا نہیں، میں نے حوالہ دیا امام ابن حجر اسقلانی کا آپ کو۔ اب اس کے بعد اگلی بات جو بڑی قابل توجہ ہے، یہ تو تھی یہ چیز، آگے بخاری شریف میں حدیث ہے کتاب الایمان، اور بخاری ہی میں حدیث وہی کتاب المغازی، اور تیسری بار پھر بخاری کتاب التفسیر القرآن، اور چوتھی بار پھر بخاری میں کتاب الاعتصام، اور صحیح مسلم کتاب التفسیر، اور جامع ترمذی کتاب التفسیر، بار بار امام بخاری اور امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی۔ ایک یہودی نے کیا؟ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا کہ اے عمر، کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، ایک آیت اگر وہ ہماری تورات میں اترتی، ہماری تورات میں اترتی تو ہم اس دن کو یوم عید کے طور پہ مناتے۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور میں ترمذی شریف سے پڑھتا ہوں آپ کے لیے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ فرمایا کہ ہم اس دن کو یوم عید کے طور پہ مناتے اگر وہ ہماری تورات میں اترتی، حضرت عمر فاروق سے۔ اور دوسری حدیث ترمذی میں یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہی، ایک آیت ایسی ہے اگر ہماری کتاب تورات میں اترتی تو ہم اسے یوم عید مناتے، تم تو نہیں مناتے۔ حضرت عمر فاروق نے، اور دوسری روایت نے حضرت میں عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، بتاؤ بھائی وہ کون سی آیت ہے اگر تمہاری تورات میں اترتی تو تم عید کے طور پہ مناتے؟ تو یہودی نے جواب دیا وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو تکمیل دین کی آیت ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہودی کہتا ہے عبداللہ ابن عباس اور اے عمر، اگر یہ آیت ہماری کتاب میں آتی اس دن خوشی سے ہم اس کو عید کا دن بناتے۔ اب آگے سنیے، میں براہ راست بخاری بھی ہے، مسلم بھی، اور ترمذی شریف سے براہ راست حدیث پڑھ رہا ہوں۔ جامع ترمذی کتاب تفسیر القرآن، باب 6 من سورۃ المائدہ، قال قرأ ابن عباس اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وعندہ یہودی فقال لو انزلت هذه علینا لاتخذنا یومها عیدا، ہم اس کو عید بنا لیتے۔ قال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيدين، فإنها نزلت في يوم عيدين في يوم الجمعة وفي يوم عرفہ۔ اس نے کہا تم ایک عید مناتے، ہم اس آیت کے اترنے کے دن پہلے ہی 2 عیدیں مناتے ہیں۔ یہ آیت عرفات میں اتری تو یوم عرفات بھی ہماری عید ہے، یہ آیت جمعہ کے دن اتری، جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کی عید ہے۔ تو لوگوں، بخاری، مسلم اور ترمذی شریف اور صحابہ کرام بتا رہے ہیں قرآن کی ایک آیت اترے، کیا بولیے؟ قرآن کی ایک آیت الیوم اکملت لکم، دین کس پر اترا؟ بولیے کس پر اترا؟ بولیے اللہ کی نعمت کس پر تمام کی گئی؟ ہمارے لیے دین اسلام کس کے صدقے سے منتخب کیا گیا؟ اور اس نبی پر ایک آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس ایک آیت کے زمین پر اترنے کا دن 2 عیدوں کا دن ہے، اور جس دن ساری آیتوں والا رسول آیا، کل قرآن والا رسول آیا، وہ ایک عید میلاد النبی کیا کروڑوں عیدوں کا دن ہے۔ ساری عیدیں مصطفیٰ کی ولادت کی عید پر قربان ہیں۔ حدیث کے لیے سنو، وہ صحیح، حدیث صحیح ہے،
اب مجھے پوچھئے، بعض لوگوں کو خیال آتا ہے کہ اسلام میں جی صرف 2 عیدیں ہیں، بعضوں کو یہ خیال ذہن میں کھٹکتا ہے کہ یہ تیسری عید کہاں سے نکال لی۔ وہ کہتے ہیں تم نے تیسری میلاد النبی کی عید، اور اگر لکھا ہوا ملے عید میلاد النبی تو کہتے ہیں معاذ اللہ شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، عیدیں تو 2 ہیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تیسری عید عبداللہ ابن عباس سے آ گئی، تیسری حضرت عمر فاروق سے آ گئی، بخاری مسلم اور ترمذی سے آ گئی۔ فرمایا عید الفطر ایک عید اور عید الاضحیٰ ایک عید۔ اضحیٰ قربانی عرفات میں ہوتی ہے یا مینا میں؟ بولیے کہاں ہوتی ہے؟ بولیے بھائی، قربانی کہاں ہوتی ہے؟ عرفات میں یا مینا میں؟ مینا میں، تو وہ عید کا دن ہے۔ فرمایا یہ عرفات میں اتری وہ بھی عید کا دن ہے، اور فرمایا جمعہ کے دن اتری وہ بھی عید کا دن ہے۔ تو ایک عید الفطر ہوئی، ایک عید الاضحیٰ ہوئی، ایک عید عرفہ ہوئی، ایک عید الجمعہ ہوئی۔ 4 عیدیں تو حدیث سے ہو گئیں، اور یہ ساری عیدیں عید ولادت مصطفیٰ کی غلام ہو گئی۔ سال میں 52 جمعے آتے ہیں، کتنے؟ ہر ہفتے ایک جمعہ آتا ہے، اور ہر جمعہ عید ہے، تو شریعت میں 52 عیدیں ہیں جمعہ کی۔ تو جمعہ کے عید ہونے پر ہمارے ذہن میں کبھی ہیجان نہیں آتا، اور میلاد مصطفیٰ کے عید ہونے پر ہیجان آتا ہے۔ نادانوں کچھ تو سوچا کرو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالم وہ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، حضور سے اتنے دور ہو گئے، مصطفیٰ سے اتنے بیگانہ ہو گئے کہ جمعہ بھی تمہیں عید پسند ہو، عرفہ کی عید بھی پسند ہو، ساری عیدیں پسند ہو، مگر ولادت مصطفیٰ آئے تو عید کی بجبی ہو جائے۔ اب آئیے جمعہ کیوں عید بنا، آگے چلتے ہیں۔ جمعہ بولیے کیوں عید بنا؟ حدیث سے پوچھتے ہیں کہ جمعہ کا دن عید کیوں بنا۔ آئیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے سنن ابن ماجہ صحاح 6 کی حدیث، کتاب و اقامت الصلاۃ، طبرانی المعجم الاوسط، امام احمد بن حنبل کی المسند، ابن خزیمہ کی الصحیح، امام حاکم کی المستدرک، کل کتب حدیث میں، اور صحاح 6 ابن ماجہ۔ بتا رہا ہوں کہ جمعہ عید کیوں بنا، یاد رکھ لیں یہ نقطہ زندگی بھر کے لیے۔ جمعہ عید کیوں بنا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوا یروی، ابن عباس روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا ای یوم الجمعہ، یہ دن ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ نے اس دن کو عید کا دن بنایا ہے مسلمانوں کے لیے۔ فمن جاء الی الجمعہ فلیغتسل، اس دن غسل کر کے آیا کرو، نئے کپڑے پہنا کرو، خوشبو لگایا کرو۔ میں 3 باتیں بتاؤں گا، یہ پہلا نقطہ، جمعہ عید کا دن ہے، غسل کیا کرو، نئے کپڑے پہنا کرو، خوشبو لگایا کرو، مسواک کیا کرو، چمک دمک سے آیا کرو۔ کیوں؟ جمعہ عید کا دن ہے۔ ایک حدیث آگے، یا رسول اللہ پھر اور کیا کریں؟ یہ بات غور سے سنیں، یا رسول اللہ پھر اور کیا کریں؟ اور کیا کریں؟ دوسری حدیث سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب فضل یوم الجمعہ، اور سنن نسائی کتاب الجمعہ، اور ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاۃ، حضرت اوس بن اوس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلی بتایا، حضور نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اب یہ تیسری عید ثابت ہو گئی یا نہیں؟ بولیے، تو 2 کہاں گئی پھر؟ تو اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، وہ صرف 2 کہاں گئی؟ اللہ نے فرمایا جمعہ عید کا دن بنایا ہے، 52 عیدیں جمعہ کی سال میں اور ایڈ ہو گئیں، 2 کی شرط ختم ہو گئی۔
وہ عید شرعی ہے، واجب ہے، یہ عید فرحت ہے، عید محبت ہے۔ اور بتا رہا ہوں کہ پھر آقا اور کیا کریں، فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، عید کا دن ہے، فرمایا جمعہ عید کا دن ہے، نہایا دھویا کرو، نئے کپڑے پہنا کرو اور کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ دو باتیں آ گئیں، یا رسول اللہ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، یا رسول اللہ یہ بات بھی سمجھ میں کہ جمعہ عید ہے، یوم عید ہے، جمعہ کو غسل کریں، جمعہ کو کثرت کے دن درود و سلام پڑھیں، فہمنا، سمجھ آ گئی، مگر لما نفعل ھذا، لماذا، کیوں کریں، یہ عید کا دن کیوں بنا، درود و سلام کیوں پڑھا جائے؟ آقا نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، سب سے افضل دنوں میں یوم جمعہ ہے، کیوں؟ فی خلق آدم، یہ حضرت آدم کے میلاد کا دن ہے، یہ حضرت آدم کے میلاد کا دن ہے، چونکہ پہلے نبی ہیں۔ میلاد اس لیے پیدائش کا دن، ماں باپ تو نہیں تھے تو ولادت ماں باپ کے طریق پہ نہیں، پیدائش تھی، پیدائش، خلقت، تخلیق، اس تخلیق کو استعارتاً سمجھانے کے لیے مول میلاد کہہ رہا ہوں۔ چونکہ جمعہ پیدائش آدم کا دن ہے، میلاد آدم کا دن ہے، تو قیامت تک امت کے لیے میلاد آدم کے دن یوم جمعہ کو یوم عید بنا دیا۔ ارے لوگو، جس دن حضرت آدم کی ولادت ہو وہ یوم عید بن جائے، اور جس دن مصطفیٰ کا میلاد ہو، جن کے صدقے خود آدم کی توبہ قبول ہوئی اور جن کے درود کے صدقے ان کا نکاح ہوا، اس نکاح سے آپ اور ہم حلالی پیدا ہوئے، ہم پیدا ہوئے، ہم جو حلالی اولاد بنے حضرت آدم کی، اس کی وجہ بھی درود و سلام مصطفیٰ ہے۔ حضور پر درود و سلام نے ہمیں ان کی نسل بنا دیا، تو وہ عید کا دن ہے۔ نسائی شریف، سیاستہ کی کتاب سنن نسائی، کتاب الصلاۃ، طبرانی میں امام ابن کثیر نے بھی روایت کیا، حضور علیہ السلام، حدیث ہے، فرمایا کہ معراج کی رات براق پہ سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے، القدس، جب وہاں پہنچے تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خاص جگہ ہے، ذرا نیچے تشریف لائیے۔ آقا علیہ السلام براق سے اتر آئے، حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جب براق سے میں اتر آیا فنزلت فصلیت، نیچے اتر آیا، پھر میں نے 2 نفل پڑھے، نماز پڑھی۔ جب 2 نفل پڑھ کے فارغ ہوا تو جبرائیل امین نے پوچھا اتدری این صلیت؟ صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسیٰ، یا رسول اللہ آپ نے بیت لحم پہ نفل پڑھے ہیں اور یہ مکان میلاد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جبرائیل امین نے بتایا یہ میلاد عیسیٰ کا گھر ہے، یہاں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے درجہ تو حضور کا بلند ہے، حضور امام الانبیاء ہیں، تو امام الانبیاء ہو کر حضرت عیسیٰ کی جائے میلاد کی زیارت کو کیوں گئے اور وہاں 2 نفل کیوں پڑھے؟ ہاں، جواب یہ ہے حضور نہ جاتے تو قیامت تک امت کے لیے نبیوں کے میلاد کی جگہ کی زیارت کرنا سنت کیسے بنتا؟ زیارت مولد النبی سنت بن گئی، کیوں؟ حضور گئے، زیارت کی تو سنت ہو گئی۔ بالکل اسی طرح جیسے درجہ حضرت زکریا کا اونچا ہے یا حضرت مریم کا؟ پوچھئے کس کا درجہ اونچا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں، حضرت مریم ولی ہیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، درجہ پیغمبر کا حضرت زکریا علیہ السلام کا زیادہ ہے، مگر حضرت مریم حضرت زکریا کی تربیت میں، پرورش میں رہتی تھی۔ آپ آئے، دیکھا حجرے میں کہ بے موسم پھل پڑے ہیں حضرت مریم کے پاس، قرآن کہتا ہے وہ نبی ہیں، وہ ولی ہیں،
اس کی کرامت دیکھی، بے موسم پھل دیکھے، جگہ دیکھ کر حضرت زکریا وہاں اس جگہ کے صدقے سے دعا مانگنے کھڑے ہو گئے. ہنالک دعا زکریا ربا. حضرت مریم کی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی، مریم کو بے موسم پھل دینے والے رب، مجھے عمر کا موسم بیت گیا پر مجھے بھی یحییٰ کا پھل عطا کر دے. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. ابھی وہیں کھڑے دعا کر رہے تھے کہ فرشتے آ گئے. یا زکریا انا نبشرک بغلام، ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری ولادت کی دیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا نبی نے ولی کی جگہ پہ جا کے دعا کی. کیوں؟ اگر ولی کوئی کام کرے اور ہم اسے نبھائیں تو باعث برکت ہوتا ہے، مگر شریعت میں سنت نہیں ہوتا. لوگ انکار کر سکتے تھے کہ برکت ہے، شریعت میں سنت نہیں. رب نے نبی سے ولی کی جگہ پہ دعا کروائی تاکہ انسانیت کے لیے سنت انبیاء بن جائے. اللہ نے مصطفیٰ کو حضرت عیسیٰ کے مقام میلاد پر بھیجا تاکہ ہمارے لیے میلاد منانا سنت بن جائے. حضور نے معراج کی رات اوپر بعد میں گئے، بیت لحم میں عیسیٰ کا میلاد پہلے منایا. کون عیسیٰ؟ وہ جن کا ولادت کے وقت ہی اللہ نے ان کا میلاد منا دیا تھا. حضرت عیسیٰ ان کی ولادت کے وقت ہی اللہ نے ان کا میلاد بولیے منا دیا تھا. کیسے؟ حضرت مریم سے فرمایا مریم جب عین میلاد عیسیٰ کا وقت آیا، یعنی میلاد عربی میں ولادت کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ جب ولادت عیسیٰ کا وقت آیا تو فرمایا مریم یہاں آ جا، کھجور کے درخت کے نیچے عیسیٰ کا میلاد ہو رہا ہے، ولادت ہو رہی ہے. میلاد عیسیٰ کی برکت میں حضرت مریم کو کھجور کے گچھے نیچے کر دیے تو گویا شیرینی بھی کھلا دی اور نیچے سے میٹھے پانی کا شربت بھی پلا دیا. فرمایا نیچے سے چشمہ ٹھنڈے میٹھے پانی کا ہے، یہ میلاد عیسیٰ کا شربت ہے، اور یہ کھجوریں کھا، یہ میلاد عیسیٰ کی شیرینی ہے. اللہ نے شیرینی بھی بانٹی میلاد عیسیٰ پر، شربت بھی بانٹا چشمے کا میلاد عیسیٰ پر. خدا عیسیٰ کا میلاد منائے تو کھجور کی شیرینی اور ٹھنڈے چشمے کے شربت پلائے. اور اس خدا نے جب مصطفیٰ کا میلاد منایا، عیسیٰ کے میلاد پر کھجور بانٹی، مصطفیٰ کے میلاد پر کل عرب میں بیٹے بانٹ دیے، کسی کے گھر بیٹی نہیں کی، سارا سال بیٹے عطا کیے. میلاد مصطفیٰ منایا، خشک درخت ہرے کر دیے، وادیاں شاداب کر دی، کمزور دبلے پتلے جانور طاقتور کر دیے، بے اولادوں کو اولاد دے دی. رب نے میلاد منایا. آپ ٹیوبیں کمکمیں لائٹیں لگاتے ہیں تو آپ کمکمیں لگا کر مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں. خدا نے فرمایا فرشتوں سارے ستارے آمینہ کی چھت کے اوپر کر دو، مصطفیٰ کا میلاد ہے، تم کمکمیں ہو جاؤ. یہ تو خدا کا منانا تھا. اب آگے چلیے، حضور نے اپنا میلاد خود منایا. کون ہے جو اس میلاد منانے کو سنت مصطفیٰ ثابت ہو جانے کے بعد انکار کرے؟ حدیث ہے بیہقی شریف، ان کی السنن الکبریٰ، حوالے سنتے آئیے. امام عسقلانی فتح الباری میں، امام عسقلانی تہذیب التہذیب میں، امام عسقلانی تلخیص الحبیر میں، امام مزی تہذیب الکمال میں، تہذیب الاسماء میں، ان تمام کتب میں، امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں، امام ذہبی میزان الاعتدال میں، طبرانی المعجم الاوسط میں، مقدسی الاحادیث المختارہ میں، کل کتب میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں، اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر اپنے میلاد کا کھلایا. حدیث کے لفظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقہ عن نفسہ بعد النبوہ. بیہقی سنن کبریٰ میں اور مسند بزار میں بھی ہے.
اور مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے بھی روایت کیا، حضور نے بکرے ذبح کیے اور جمع کر کے کل صحابہ کو لنگر میلاد کھلایا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ میلاد کے بکرے نہیں حضور نے کیے تھے، عقیقہ کے تھے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا نہیں تھا، یہ بکرے ذبح کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ عقیقہ تھا۔ یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا، عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کس خوشی میں ہے؟ موت کی وفات پر ہوتا ہے یا ولادت پر ہوتا ہے؟ ارے کوئی میلاد کا مانے یا عقیقہ مانے، عقیقہ تو میلاد کی خوشی کا کھانا ہے، ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا نہیں تھا، یہ بکرے ذبح کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ عقیقہ تھا۔ یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا، عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کس خوشی میں ہے؟ موت کی وفات پر ہوتا ہے یا ولادت پر ہوتا ہے؟ ارے کوئی میلاد کا مانے یا عقیقہ مانے، عقیقہ تو میلاد کی خوشی کا کھانا ہے، ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا۔ اب ہوا کیا؟ عقیقہ آپ کا 7ویں دن آپ کی ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے کر دیا تھا۔ زاد المعاد، زاد المعاد امام ابن القیم روایت کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، امام حلبی سیرت حلبیہ میں روایت کرتے ہیں کل کتب میں کہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کر دیا تھا۔ ابو داؤد شریف، سنن ابی داؤد اٹھائیے، سنن ترمذی، ہر کتاب حدیث کی، عقیقہ صرف 7ویں دن ہوتا ہے ولادت کے۔ اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر 7ویں دن توفیق نہ ہوئی تو 14ویں دن 14، اگر 14ویں دن توفیق نہ ہوئی 21ویں دن 21۔ بس یہ عقیقے کے دن مقرر ہیں۔ حضور کا عقیقہ 7ویں دن ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ ہے 7 دن بھی گزر گئے، 14 دن بھی، 21 دن بھی، تو 40 سال کے بعد بعد النبوہ، اعلان نبوت کے بعد ابھی عقیقہ کرنا تھا؟ استغفر اللہ العظیم۔ اگر ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس لیے عقیقہ کیا کہ جب آپ کا عقیقہ کیا گیا تو وہ دور جاہلیت تھا، قبل البعثہ، قبل البعثہ، تو آپ نے چاہا ہوگا کہ میں اپنی نبوت کے بعد اپنی شریعت میں پھر دہراؤں، اعادہ کروں۔ ایک خیال ہے، اس کا جواب دیتا ہوں کہ شاید آپ نے فرمایا کہ وہ بعثت سے پہلے دور جاہلیت میں تھا اور میں نبوت کے بعد دہراؤں۔ سنو، اگر دور جاہلیت میں بعثت سے پہلے کا عمل ناجائز ہو گیا اور دہرانا پڑا تو عقیقہ سے پہلے ضروری تھا کہ حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ والا نکاح دہراتے، نکاح دہراتے سب سے پہلے۔ وہ بعثت سے 15 سال پہلے ہوا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے 15 سال پہلے ہوا تھا۔ وہ خدیجہ الکبریٰ کا نکاح جو بعثت سے پہلے تھا، جس سے سیدہ فاطمہ ہوئی، جس سے رقیہ ہوئی، جس سے حضرت زینب ہوئی، جس سے ام کلثوم ہوئی، جس سے ابراہیم ہوئے، قاسم ہوئے، طیب و طاہر، کل اولاد جس الکبریٰ سے ہوئی، جب اعلان نبوت کیا وہ نکاح تو دہرایا نہیں، عقیقہ کیوں دہرانے لگے؟ اس نکاح کا تو مہر بھی حضرت ابو طالب نے پے کیا تھا۔ اور جو لوگ حضرت ابو طالب کے بارے میں بدگمانی اور بد اعتقادی رکھتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں اگر آقا کی بارگاہ میں قبولیت نہ ہوتی تو ان کا مہر اپنے نکاح میں قبول نہ کرتے۔ ان کے نکاح بھی حضرت ابو طالب نے دیا، مہر بھی اپنی جیب سے دیا، اس نکاح سے کل آل رسول پیدا ہوئی۔ حضور نے نکاح خدیجہ الکبریٰ کا تو اعادہ نہیں کیا، تو عقیقہ کا اعادہ اس سے زیادہ ضروری ہو گیا؟ نہیں۔ تو پھر کیا کیا؟ وہ جس کو عقیقہ کا لفظ بولا گیا
وہ دراصل کھانا ہے، ذبح ہے بکروں کا، صدقہ خیرات ہے. فی فرحۃ المولد ہذہ عقیقہ والولیمہ ہذا فی فرحۃ الزواج. یہ دو کھانے ہیں. شادی کی خوشی کا کھانا ولیمہ کہلاتا ہے، ولادت میلاد کی خوشی کا کھانا عقیقہ کہلاتا ہے. تو آقا نے حدیث پاک ہے اعلان نبوت کے بعد کون صحابہ کو جمع کیا اور اپنی شریعت میں، اپنی سنت میں اپنے میلاد کا لنگر کھلا کر قیامت تک میلاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا. اور پھر اس سنت پر اجر عطا کیا، حضور کے میلاد کی خوشی پر اجر عطا کیا. اجر صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، کتاب النکاح. اس میں آتا ہے واقعہ یہ ہے کہ آقا کی ولادت کے وقت ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر آج اولاد ہونے والی ہے، جا کے دیکھو اور مجھے خبر دو. آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی. سویبہ نے حضور کو ہاتھوں پہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، دوڑی دوڑی آئی اور آ کر ابو لہب کو خوشخبری دی، ابو لہب کو، اور کہا ابو لہب مبارک ہو، اللہ نے تمہارے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا محمد پیدا فرما دیا ہے. یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب النکاح میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، بہقی کی سنن کبریٰ میں ہے حاضر حدیث، بہقی کی شعب الایمان میں ہے، بہقی کی دلائل النبوت میں ہے، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں دیا ہے، اور امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا، امام زیلعی نے نصب الرایہ میں، امام اسقلانی نے فتح الباری میں، امام عینی نے عمدۃ القاری شرح البخاری میں، اور عالم عظیم علماء دیوبند کے علامہ انور شاہ کاشمیری نے بخاری کی شرح فیض الباری میں سب میں روایت کیا کہ جب ولادت ہوئی تو سویبہ نے آ کے مبارک دی، ابو لہب اللہ نے تجھے بھتیجا محمد عطا کیا. ابو لہب نے اپنی ان دو انگلیوں کے اشارے سے اس کو کہا سویبہ میرے بھتیجے محمد کی ولادت، میرے بھتیجے محمد کے میلاد کی خوشی میں جا تمہیں آزاد کیا. سویبہ آزاد ہو گئی. پھر ابو لہب وہ شخص تھا جس کی مذمت میں قرآن اترا، تبت یدا ابی لہب وتب، بدبختی میں رہا، مر گیا حالت کفر میں. مرنے کے 1 سال بعد حضور کے چچا اور اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا 1 سال بعد. یہ کل کتب حدیث میں امام اسقلانی اور امام ابن کثیر نے سب کو جمع کر دیا، تمام حدیث کو. سال بعد اپنے بھائی حضرت عباس کو ملا. حضرت عباس نے پوچھا بتاؤ بھائی ابو لہب کفر پہ مرے کیا حال ہے؟ اس نے کہا بڑی بری حالت ہے، برا حال ہے، برا حال ہے. اوپر دوزخ کی آگ، نیچے آگ، آگے پیچھے دائیں بائیں دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا ہوں. الا ان العذاب يخفف عني كل يوم اثنين فقال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وكانت سويبة بشرت ابا لہب بمولده فاتقها. ابو لہب نے کہا کہ پورا سال ہر دن دوزخ کے عذاب میں جلتا ہوں، مگر ہر ہفتے میں جب پیر کا دن آتا ہے اس دن دوزخ کا عذاب مجھ کافر پر بھی، کافر پر دوزخ کا عذاب کم کر دیا جاتا ہے، تخفیف العذاب ہو جاتا ہے. اور میری اس انگلیوں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، آگ کا عذاب کم ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، کچھ راحت آتی ہے اور دوزخ کی پیاس اس ٹھنڈے پانی سے بجھاتا ہوں جو ان انگلیوں سے نکلتا ہے. اور کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن ولادت مصطفیٰ ہوئی تھی، اور جب سویبہ نے آ کر مجھے میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری سنائی تو میں نے اس خوشی میں اس کو آزاد کیا تھا.
حضور کے میلاد کی خوشی کا عمل آج بھی میرے لیے عذاب کی کمی کا باعث بنتا اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ پلاتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کافروں کا کوئی عذاب، کافر کا کوئی عمل آخرت میں اجر کا باعث نہیں ہوتا۔ اعمال الکفرۃ ھباء منثورا، کافر کے عمل کو آخرت میں اجر نہیں ملتا۔ وہ ابو لہب ہے، کافر کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ لیس لہم اجر فی القیامہ وفی الآخرہ للکفار، وہ کافر ہی نہیں، کافروں کا سردار تبت یدا ابی لہب ہے۔ اور اس نے جو آزاد کیا صہیبہ کو، وہ بھی میلاد النبی سمجھ کے نہیں، بھتیجے محمد کی ولادت سمجھ کر اس خوشی میں رب نے کہا ابو لہب تو ابو لہب سہی، بدبخت سہی، پر میرے محبوب کا میلاد تو منایا ہے۔ کسی کافر کو کسی عمل کا اجر نہیں دوں گا، مگر کافر مصطفیٰ کا میلاد منائے تو اس کا اجر برقرار رہے گا۔ امام نووی فرماتے ہیں، جن کی کتاب ریاض الصالحین سعودی عرب کی ہر مسجد میں اور کل عرب کی ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے، امام نووی، اور اسی طرح بغوی شرح سنہ میں امام بغوی، وہ فرماتے ہیں امام بغوی، ھذا خاص بہ اکراما لہ، یہ خاص حضور کے اکرام میں ہے۔ ہر کافر کا ہر اجر برباد ہے، مگر کافر ہو اور میلاد مصطفیٰ کا عمل ہو وہ برباد نہیں جاتا۔ ارے حضور کے میلاد کی خوشی کافر بھی منائے تو آخرت میں اسے بھی اجر ملے، اور اگر حضور کے میلاد کی خوشی مسلمان منائے اور میلاد النبی سمجھ کے منائے تو اندازہ کریں اس کے اجر کا عالم کیا ہوگا۔ اس نبی کا میلاد مناؤ اور میلاد مصطفیٰ پہ جشن منایا کرو، فلیفرحوا، میلاد مصطفیٰ پہ خوشیاں فرحتیں منایا کرو، میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں دیوانہ ہو جایا کرو، مجنون ہو جایا کرو۔ مجنون لیلا کے شیخ نے بتایا تھا، لیلا کے کتے کے پاؤں چومتا تھا۔ کسی نے پوچھا پاگل ہو؟ اس نے کہا میں نہیں، تم پاگل ہیں، کتے کے قدم چومتا ہوں اس لیے نہیں کہ کتا ہے، اس لیے کہ لیلا کی گلی سے گزر جاتا ہے۔ ارے عاشق لوگ تو اس نسبت کی قدر کرتے ہیں، اور خدا جو اس کے مصطفیٰ کی ولادت کا جشن مناتا ہے، اس پر صدقہ اور خیرات کرتا ہے، چراغاں کرتا ہے، ولائم کرتا ہے، اپنی خوشیاں مناتا ہے، خدا کی عزت کی قسم رب کائنات اسے بخشش کا پروانہ عطا کر دے گا۔ اس لیے سنیے کہ مرنے کے بعد حضور سے نسبت جوڑ لو، حضور کی غلامی میں فنا ہو جاؤ، فنا ہو جاؤ، حضور کے عشق میں جیو، حضور کی محبت میں مرو، ترانے گایا کرو حضور کی خوشیوں کے، حضور سے پہچان پیدا کرو، حضور سے تعلق پیدا کرو۔ اس لیے کہ قبر میں سن لو، کمپلسری سوال، واجب اور ضروری سوال ایک ہونا ہے، باقی دو سوال اختیاری ہیں، آئے جواب آ گیا، نہ آیا نہ آیا۔ مدار مغفرت ایک سوال پر ہے، اور وہ یہ کہ تاجدار کائنات کا چہرہ سامنے ہوگا، پوچھا جائے گا بتا اس کے لیے تو کیا تھا، اس کے لیے تیرا عقیدہ کیا تھا۔ بخاری نے صحیح بخاری میں 7 مقامات پر یہ قبر میں سوال کی حدیث روایت کی ہے۔ قبر میں امام بخاری نے ایک مقام کے سوا، کیا ایک مقام کے سوا 6 مقامات پر امام بخاری نے کسی جگہ 3 سوالوں کا ذکر نہیں کیا۔ خدا کی قسم یہ صحیح بخاری میرے ہاتھ میں ہے، امام بخاری نے ہر جگہ ایک ہی سوال کا ذکر کیا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ کا پوچھا جائے گا، بس اس نبی کا میلاد مناؤ۔ اور اس نبی سے دور کیوں ہوتے ہو؟ اس نبی سے بیگانہ کیوں ہوتے ہو؟
عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان، فرمایا جب مردہ مرتا ہے اور اسے قبر میں دفن کرتے ہیں اور دفن کرنے والے پیچھے مڑتے ہیں تو ابھی میت مڑنے والوں کے قدموں اور جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، پیچھے دفنا کے ہٹنے والوں کے پیروں کے قدموں کے نشان سن رہا ہوتا ہے کہ دو فرشتے آ کے اٹھا لیتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرشتے اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، کچھ اور نہیں پوچھتے، کہتے ہیں بتاؤ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، ایک ہی بات بتا اس محمد کے بارے میں کیا کہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فاما المؤمن، اگر مومن ہے تو حضور کا کلمہ پڑھ دے گا، پہچان لے گا، اور فرمایا جو ہی حضور کو پہچان لے گا تو حدیث میں فرمایا قد، اس کو دکھایا جاتا فیقال له انظر الى مقعدک من النار قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، فرمایا جائے گا دیکھ ادھر دوزخ ادھر جنت کا، اگر تو مصطفیٰ کی پہچان نہ کرتا تو تیرا ٹھکانہ دوزخ تھا، بھلے نمازیں پڑھتا، پھر روزے رکھ، حج کر، مدرسے بنا، تبلیغیں کر، جو چاہے کر، فرمایا اگر مصطفیٰ کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھکانہ دوزخ تھا، یہ مصطفیٰ کی پہچان کا صدقہ ہے کہ تیری دوزخ جنت میں بدل گئی۔ ایک حدیث پھر بخاری اور مسلم کی متفق ہے، دوسری حدیث میں بتانا چاہتا ہوں امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی صاحبزادی، حضرت عائشہ کی ہمشیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا لقد اوحی الی انکم تفترون فی القبور، حضور نے فرمایا مجھ پر وحی ہوئی ہے کہ لوگوں قبروں میں تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا، تفتنون فی القبور، تمہارا امتحان ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کا کیا امتحان ہوگا؟ خدا کی قسم امام بخاری روایت کرتے ہیں ایک ہی سوال پر امتحان ہوگا، بس ایک سوال پر، اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کتاب الجنائز باب ما جاء فی عذاب القبر، حدیث نمبر 1308، اس لیے بتا دیا پڑھ لیں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے کچھ اس میں سے چھپا دیا ہے۔ پھر حدیث صحیح بخاری کتاب الوضو باب من لم یتوضا، حدیث نمبر 182، صحیح بخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر 880، اٹھا کر دیکھیے بخاری کا عقیدہ۔ حضور نے فرمایا قبروں میں تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا امتحان ہوگا؟ حضور نے فرمایا جب تم قبر میں رکھ دیے جاؤ گے فَيُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ، تم سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارا عقیدہ مصطفیٰ کے بارے میں کیا ہے، بس وَمَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ اذا ورد كان يكون على المضارع كنت تقول كان يقول اذا ورد كان يكون على المضاف للمضارع يفيد للاستمرار الماضي والاستمرار وقال ما كنت تقول، یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، پوچھا جائے گا نہیں کیا کہا کرتا تھا، مسجدوں میں جمعے کے دن کیا کہا کرتا تھا، ربیع الاول میں کیا کہا کرتا تھا، هذا الماضي المستمر اے فی حیاتک ما كنت تقول فی حیاتک، الان انت عرفت هذا محمد رسول اللہ ولكن نحن نسأل ماذا علمك قبل وفاتك قبل موتك۔ آج لے ان کی پناہ، اعلی حضرت نے کہا آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ یہ بخاری اور مسلم ہے، ایک ہی سوال ہوگا، ایک ہی۔ اس ہستی کے میلاد کو منانے سے حضور سے تعلق جڑتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ یہ لفظ صحیح مسلم کے۔ پھر
پھر آقا علیہ السلام نے پھر اسی طرح فرمایا. ایک اور بڑی پیاری حدیث وہ ابن ماجہ میں ہے، سیاستہ ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل، وقال اسنادہ صحیح. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. تیسری حدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ پہ غور کریں. قال اما فتنۃ القبر، پوچھا گیا یا رسول اللہ قبر کا فتنہ، قبر کی آزمائش کیا ہوگی؟ قبر کی آزمائش کیا ہوگی؟ قال اما فتنۃ القبر فبی تفتنون وانی تسألون. حاضر الحدیث. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قبر کا امتحان کیا ہوگا؟ فرمایا سنو، قبر کا امتحان میرے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا اور میرے بارے میں سوال کیا جائے گا. بس. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کہیں گے؟ حضور نے فرمایا فرشتے پوچھیں گے فیما کنتا، پوچھیں گے مسلمان تھا کافر تھا؟ وہ کہے گا مسلمان ہوں. فرمایا اگر مسلمان ہے تو جواب دو ما ھذا الرجل الذی کان فیکم، یہ مصطفیٰ کون ہے؟ بس اتنی بات پوچھی جائے. اب آپ کو میں آخری بات سمجھا دوں، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ پھر 3 سوال کیسے؟ وہ بھی حدیث میں ہے مگر زیادہ ایک ہی سوال. حدیثوں میں 3 سوالوں کا بھی ذکر ہے، من ربو کا، ما دینوں کا، اور تیسرا. اب میں تطبیق کر دوں، تطبیق کہ 3 سوال اور 1 سوال. تطبیق کیا ہے؟ التطبیق بینہما کیا ہے؟ تطبیق یہ ہے جو پہلا سوال ہے من ربو کا، وہ صرف یہ جانچنے کے لیے ہے کہ مومن ہے کوئی مسلمان رب کو ماننے والا ہے یا کافر ملد اور دہریہ ہے، آتش پرست ہے، سورج پرست ہے، ستارہ پرست ہے، مجوسی ہے، کافر ہے، روسی ہے. کون ہے؟ رب کو مانتا ہے یا اگر وہ کہے گا ہاں میرا رب اللہ رب کو مانتا ہوں، ایک طرف کر دیا جائے گا. اگر رب کو مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا یا مسلمان ہوگا. اگر رب کو مانتا ہے من ربوں کا جواب آ جائے تو مطلب ہے یہ یا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مسلمان، رب کو ماننے والا، کتابوں کو ماننے والا ہے. یہ امتحان نہیں ہے، ابھی نکھارا ہو رہا ہے، نتارا ہو رہا ہے، ابھی تقسیم ہو رہی ہے. جیسے میں کہوں بھائی لبرٹی والے ادھر ہو جائیں اور بقایا گولبرگ والے ادھر ہو جائیں، ایسے تقسیم ہو رہی ہے. رب کو ماننے والے ہاں ماننے والا ہوں، اچھا یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مسلمان. اگلا سوال ما دینوں کا، یہ بھی امتحان نہیں ہے، یہ بھی امتحان لیس الامتحان ما دینوں کا. یہ پرکھنا ہے کہ اگر یہودی ہے تو بتائے گا ما دینوں کا یہودیہ، عیسائی ہے تو بتائے گا مسیحیہ، مسلمان ہے تو کہے گا دینی اسلام. یہ پرکھنے کے لیے کہ مذہب کیا ہے. جب اس نے کہا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اسے کہا پترا ادھر آ جا، مسلمان ہے، مسلمان آ جا، ہور تیرا امتحان ہوئے گا. ہائے ہائے رولا مک گیا. پہلے 2 سوال خدا کی قسم امتحان نہیں ہیں، وہ الگ الگ کرنے کے لیے ہیں کہ ہے کون، کافر ہے یا مومن. اگر مومن ہے تو اہل کتاب یہودی عیسائی ہے یا مسلمان. جب اس نے کہا مسلمان ہوں تو کہا ادھر آ جا، آ جا میری طرف. اب کھڑا ہو گیا. مسلمان ثابت ہو جانے کے بعد کوئی اور سوال نہیں، ایک ہی سوال ہے. اگر تو مسلمان ہے تو بتا یہ مصطفیٰ کا عقیدہ کیا ہے. بس لو کنت مسلما الان قلت ماذا تقول فی هذا الرجل. السؤالان اولیان کانا للتفریق والامتیاز لیس للامتحان. السؤال والامتحان فقط واحد. آ جا، ایک ہی سوال ہے، مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا. ختم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضور کا میلاد منانا ہوا تو قبر میں بھی تنہا حضور کا پوچھ کر دراصل وہاں بھی حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے کہ مانتا تھا یا نہیں. یہ کتاب ہے تاریخ مکہ پر، اور امام محمد بن جار اللہ ظہیرہ القرشی ان کی کتاب الجامع اللطیف
مکہ اور کعبہ کی تاریخ پر کل کتب اٹھا کے دیکھیے، مکہ اور مدینہ کا میلاد کا جشن موجودہ حکومت جب سے آئی ہے 75 سال 1924 کے بعد بند ہوا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اصل اسلام تو وہاں سے آیا، اصل اسلام تو عرب سے آیا، مکہ مدینہ سے، وہاں تو مناتے نہیں ہیں تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے نا۔ سن لو، اسلام آیا تو وہاں سے ہی، مگر ان پچھلے 75 سالوں میں نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا تھا۔ بابا یہ جو میلاد نہیں منایا جاتا، اس مذہب کی عمر 75 سال ہے۔ اس سے پہلے صدیوں سے حرم کعبہ میں میلاد کا جشن منایا جاتا تھا۔ حتیم اور حرم کعبہ میں کل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی علماء، قاضی، حکام جمع ہوتے، اور اہل مکہ مشل بردار، فانوس بردار جلوس نکالتے تھے چراغ اٹھا کر، اور مشل بردار جلوس لے کر مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے بی بی آمنہ کے گھر پہ جاتا تھا۔ اور مکہ مدینہ میں صرف سمجھ لیں حکومت نے باہر سے بند کیا ہے، گھروں میں اہل مدینہ اہل مکہ آج بھی مناتے ہیں۔ میں ہر سال ربیع الاول میں اہل مکہ اہل مدینہ کے میلاد میں شریک ہوتا ہوں اور کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، مکہ اور مدینہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں۔ یہ سب عرب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ محدث اعظم الشیخ اسعد محمد السعید الصاغر جی فقیہ الشام 8 سال تک مسجد نبوی میں حدیث پڑھائی ہے انہوں نے، حرم مدینہ میں محدث 8 سال پڑھایا ہے وہاں۔ یہ حجت ان کی کتابیں دینی مدارس میں داخل نصاب ہیں، مدارس میں۔ یہ ازہر کے اساتذہ میں سے جلیل عالم بیٹھے ہیں، دمشق سے، یہ جامع اموی سے بیٹھے ہیں، یہ ساری دنیا میں میلاد ہوتا ہے، مناتے ہیں۔ صرف اتنا سا حصہ ہے جہاں نہیں ہوتا، کل آٹے میں نمک برابر، باقی ہر جگہ دنیا میں عرب و عجم میں ہوتا ہے۔ امام ابن حجر مکی نے کہا ہمارے زمانے میں میلاد ہوتا تھا۔ امام زرقانی نے کہا، فرماتے ہیں لا یزال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ ویعملون الولائم ویتصدقون فی لیالیہ بانواع الصدقات ویزرون الزرور والمبرات والمسرات۔ کل دنیا کہتے ہیں اہل اسلام حضور کا میلاد مناتی، صدقے ہوتے ہیں، ولیموں کی طرح کھانے ہوتے ہیں، شادیوں کی طرح خوشیاں ہوتی ہیں۔ یہ کل ائمہ محدثین نے یہ تمام تفصیلات بیان کی ہیں۔ امام قسطلانی نے کہا لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ ویعملون الولائم المواہب اللدنیا۔ کل عالم اسلام حضور کا میلاد مناتا ہے۔ ملا علی قاری نے کہا دنیا ساری میلاد مصطفیٰ مناتی، اور فرمایا میں مصر گیا اور پہاڑ کی چوٹی پر بادشاہوں کی ایک محفل میلاد میں خود شریک ہوا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، اور علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو صلیبی جنگوں کے ہیرو ہیں، ان کا خاندان عظیم الشان میلاد مناتا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی ان کا شاہ ابو سعید المظفر اتنا بڑا میلاد مناتا کہ 5000 بکرے بھون کے لوگوں کو حضور کے میلاد کی خوشی میں کھلاتے، لاکھ برتن مٹھائی کے، 30,000 تھال، اور زور سے لے کر فجر تک حضور کے میلاد میں نعتیں ہوتی، محفل سما ہوتی، اور ابو سعید مظفر حضور کے میلاد کی خوشی میں وجد و رقص کرتا تھا۔ تو جو بات بتانا چاہتا ہوں، جلال الدین سیوطی نے لکھا کل جہان میں میلاد کا ہونا، ملا علی قاری نے کتاب لکھی، شمس الدین جزری نے لکھی، محدث ابن الجوزی نے لکھی، امام نووی کے شیخ امام ابو شامہ نے کہا، امام ذہبی نے کہا، اس طرح امام شمس الدین ناصر دمشقی نے کہا، ابن حجر اسقلانی نے لکھا، امام قسطلانی نے لکھا، امام نصیر الدین نے لکھا، امام جمال الدین نے لکھا،
اور اس طرح امام یوسف بن الشامی نے لکھا، محمد بن یوسف الصالحی الشامی صاحب سیرت الشامیہ نے لکھا، امام ابن حجر مکی نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام زرقانی نے لکھا، شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے میں ہر سال میلاد مناتا، ایک سال پیسے نہیں تھے، ایک سال شاہ ولی اللہ مجھے والد، تو میں نے چنے لے کے حضور کے میلاد کی خوشی میں تقسیم کر دیے، چلے رات حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا عبد الرحیم تیرے چنے بھی ہمیں پہنچ گئے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں کہ میں خود مکہ میں محفل میلاد میں شریک تھا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، اور دوران محفل میلاد مولد پر میں نے اچانک مراقبے میں نور دیکھا، انوار، میں نے مراقبہ کیا کہ یہ نور کیسا ہے، فرماتے ہیں جب مراقبہ کیا تو پتا چلا کہ دو نور ملے ہوئے ہیں، میلاد مصطفیٰ کے ذکر کا نور اور ملائکہ کا فرشتوں کا نور جو حضور کی محفل میلاد میں آئے ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جو مولانا رشید احمد گنگوئی کے شیخ، جو مولانا قاسم نانوتوی کے شیخ، جو مولانا اشرف علی تھانوی کے شیخ، کل علماء جو بند اکابر کے شیخ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے پوچھا کہ محفل میلاد کا حکم، کہتے ہیں اس میں برکت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے کل اہل حرمین کرتے ہیں، ہمارے لیے حرم مکہ مدینہ کی حجت کافی ہے، اس زمانے ہوتا تھا۔ تو دوستو گفتگو یہاں پہ ختم کی کہ آقا علیہ السلام کا جشن میلاد قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، سنت نبوی سے ثابت، ائمہ محدثین سے ثابت، کل تاریخ اسلام سے ثابت۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہیں یہ سعادت میسر ہے، ملایا کرو، خرچ کیا کرو، اس سے بڑی خیرات کوئی نہیں اور اس سے بڑی مسرات کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت سنبھال دے، اور حضور کی غلامی میں ہمیں حضور کی اتباع، حضور کی محبت اور اسوہ حسنہ کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ صلی 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 اللہ علیک یا رسول اللہ صلی